لو جی حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں حضرت حسین کھیل رہے ہیں، بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضور قوم تو تیز ہو گئے، ثم بسط یدہ، پھر حضور نے ہاتھ کھول لے، ہاتھ حسین کی طرف کھول لے، قرآن شریف بھی قسم ہے گرا حسین جو ہو جائے گا، حضور روحیں ملن گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے دل میں حسین کا پیار ہوگا، حسن پاک کا پیار ہوگا، پترو جے کدے نہ چوہاں دی تخصیص نہ ہوئے ہے تے پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضور کبھی یہ نہ فرماتے من ابا حازین و اباہما و امہما، اصل تاری صاحب تو جسم بھی پاری، سر بھی بڑا، وچ دماغ بھی بڑا، تو تسی اون جی مفتی عارف صاحب چنگے پلے کھینٹ آدمی ہو، غور کرو پوری جماعت نو چوہاں نو نامینیشن کر کے کہنا کسی ان چوہاں نال محبت، یہ نہ چوہاں نال کوئی مسئلہ خاص نہیں، یہ کہہ رہے ہیں سرکار ارادہ کر کے سرکار من حبا، راوی کون ہے؟ صدیق اکبر اور خود مولا مرتضیٰ اور عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ روایت کر رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا جس ان سے محبت کی، دونوں سے، حازین ہے، حازہ ایک نو آدھن حازین، اچھا بولو، دون و اباہما، آئے مولا علی کے نہیں، آئے مولا علی کے نہیں، میں سننا چاہتا مولا علی آئے نہیں آئے، آئے نہیں آئے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ صدیق کے دل میں علی کا پیار نہیں، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ عمر کے دل میں علی کا پیار نہیں، علی کا پیار اگر عمر کے دل میں نہ ہوتا تو حضرت عمر ہے تو ایتھوں پھڑ کے اس بندے نو پرات کے ٹنگا تھلے دے کے اے نہ دے اسکت یا خبیث اقدری حاضا اقدری من حاضا، چپ جانتا ہے کہ کون ہے، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، جا آدم سمانے یکتا سمانے الہ عمر رب نلفتا، سمجھ آئیے کوئی دو بندے آپس میں لڑتے لڑتے آ گئے امیر المومنین عمر پاک کی بارگاہ میں اور جھگڑا کرتے کرتے کہنے لگے یا امیر المومنین اکتب بیننا، اے امیر المومنین صدوہ میں فیصلہ کرو، انہیں ہنج کر کے اشارہ کیتا یکدی بینکما، تو صدوہ میں اے بندہ فیصلہ کرے گا، تو حضرت مولا علی ذرا کھڑ مبارک بڑھا ہے، حالانکہ موٹے ڈیٹا لے اللہ چنگے نہیں لگتے، مگر کوئی بیماری سے کوئی موٹا ہو تو وہ اور بات ہے، تو حضرت مولا مرتضیٰ کو بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ کا جسہ بھاری ہے، جسہ کیا ہے؟ پہلوان حق امیر لا فتح، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، پہلوان حق امیر لا فتح، پہلوان حق امیر امداد کن، یہ حضرت بریلوی ہے، پہلوان حق امیر لا فتح امداد، یہ پہلوان حق ہے، واری جسم سی، ارے مولا مرتضیٰ پاک دا حضرت نے فرمایا ایک دے یکتی بینکما، ایک دوسروں میں فیصلہ کرے، وہ بندہ انہوں میں قالا حدوما، انہوں دونوں میں ایک بولیا حضرت یکتی بیننا، یہ ساڑھے میں فیصلہ کرے گا، اس کی انداز سے اکارت تھی یا تقز تھا، یہ ساڑھے میں فیصلہ کرے گا، بس اتنا جملہ سوچنے کی بات ہے، امیر المومنین کو اس کی نیت تک پہنچنے میں دیر نہ لگے، وگرنہ یہاں نہ افعال زم، افعال مدہ و زم پڑے ہوئے ہیں، وہ ابدا اور بیسا اور نیمہ وغیرہ وغیرہ ابدا، وہ میری جان یہاں پر کوئی افعال زم میں سے کوئی فعل نہیں ہے، بس صرف یہ کہ یہ بندہ یکتی بیننا، وہ ہم میں فیصلہ کرے گا، یہاں پر کوئی افعال زم نہیں ہے بظاہر، لیکن افعال زم کے محتاج میں اور آپ ہیں، یہ ایک علمی بات ہے جس کو یہ ساتھی سمجھ سکتے ہیں، آپ خالی سبحان اللہ ہی کر دیں، ہم کسی جملے کو کہ یہ مدح میں ہے یا ذم میں ہے، ہم اس کو پہچاننے کے لیے افعال مدح یا ذم کے پہلے لائے جانے کے ہم محتاج ہیں، مگر وہ کیسے محتاج ہو جو سینکڑوں میل دور سے کہے یا سوریا الجبل، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، علی کی دور بین نگاہ نے پہچانا کہ یہ طنز کر رہے ہیں مولا پر، اٹھے
جست لگائی، ایک چیتے کی طرح اچھل کر اسے یہاں سے پکڑا، نیچے گرایا، فرمایا اس وقت یا خبیثو، اے خبیث چپ ہو جا، اتدری ہاتھ من ہاذا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ مولا یا و مولا کا و مولا کل مومن و مومنت ومن لم یکن لہو مولا فلیس بمومن۔ عمر تیری عدالت کو، عمر تیری عدالت کو، عمر تیری عدالت کو، عمر تیری محبت کو، علی تیری جرت کو، علی تیری عظمت کو، نعرہ رسالت۔ جو بندہ صحابہ کا نام لے کر نا، صحابہ کا نام اہل بیت سے کرتا ہے، یہ اس کو دعوت فکر میں دیکھتا ہوں، ہے نہیں کئی صحابہ کا نام لیتے، دیکھ لو لشکر جنگی والے سارے صحابہ 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 اہل بیت کا نام لینے کی دیر ہے، وہ آدھے سارے جناب مشرک ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے، دورہ میں آ رہا ہے، صحابہ پاک کو آڑ میں لے کر اہل بیت پر تبرہ اچھالنے والے یہ کان کھول کے سن لے، آپ نہیں ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ سنیں کہ اہل بیت کی محبت صحاب کے دلوں میں کس طرح نقش ہوئی ہوئی ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت کے دلوں میں صحاب کا ادب کتنا ہے، ان کی موجودگی میں ان کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں تو دشمنوں کے کہنے پر تو نہیں نہ چلتا بھلا۔ لاؤ آگے چلو، حضور نے فرمایا جڑا انہاں دے ابے نال محبت کرے، مولا علی آگے، اچھا بولو جی، ہاں ذہنے میں حسن پاک آگے، سارے نے بولنا ہے آگے، جے کسی نے ڈاؤٹ ہے وہ بالکل چپ رہے، یا وہ بندہ نہ بولے جڑا گونگا ہے، چونکہ اللہ پاک نے اس کی زبان اس لیے گونگی کی ہے کہ یہ بند ہی رکھے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جس کو زبان دی ہے اس لیے دی ہے کہ یہ حمد و ثنا میں استعمال ہو، تو جیڑی زبان گونگا ہے وہ نہ بولے، تو جس بندے کو زبان دیا بولے بھائی آزینے میں امام حسن آگے، امام حسین آگے، اباہما میں ابو علی آگے، امہما میں سیدہ آگئی۔ اچھا جس نے یہ بیان کیا سرکار خود ہیں، سرکار آگے، تو کس کو کہتے ہیں پنج طرفہ؟ کیا کہنے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان پنجتنخوا، عظمت و شان پنجتنخوا، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے کے ٹکڑے گلہ مقابلے سان کے بھی جانا ہے، میں تھوڑا بس اتنی دیر راضی رہ جانا، میری جان تم پر قربان میرے پیارے پہلوان۔ اللہ جی آگے بس سمہ باسا تھا یا نہیں، سمہ باسا تھا، ہاتھ کھول رہے ہیں، حضور نے تمہیں ہاتھ سے سارے جماعت کے صحابہ گواہ، سیدے ہاتھ کھلے، کریم ایسا ملا کہ جس کے اچھا بولو، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور لیکن اس کے لیے کھلے ہیں جس کے دل میں حسین ہو، کوئی دماغ میں رکھ لینا، اب میری جان میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو۔ اچھا جڑا مولوی کہ نہیں ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، چوکی پھکی پا دیتی جے، انہوں میں پوچھتا میں تینوں تیرا پتر چنگا لگ دے تو ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، کیوں چم چم کے صدقے جانا ہے، تو تیرے نال ٹٹی لگی ہوئی ہوئے تو انہوں تو چم چم کے تھکدا نہ ہے ملا، تو جیڑے میرے نجاست آئی ہی نہیں اس حسین نے علی کہا کیا نالے اجے تو میں گلاں کیتیاں ہی نہیں، تو انہوں سنائیاں ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیدے اندر میرا ایک خون دا قطرہ ہے، فرمایا قیامت کے دن بھی اس کے بدن سے خوشبو مہکے گی۔ لیکن بلا حضرت بریلوی فتاوی رضویہ میں ایک حدیث لائے ہیں، فرمایا رسول اللہ جس گدھے پر یا جس کھچر پر یا جس گھوڑے پر یا جس اونٹ پر سوار ہوتے تو لم تعرم، وہ اس کے بعد کبھی بھی نہ کمزور ہوتا نہ بھولا ہوتا، وہ ساری زندگی جب تک حضور صاحب نجات میں رہے نہ کمزور پڑا نہ بیمار پڑا نہ بھولا پڑا۔ جب حضور جس گدھے پر سوار ہوں اس کا یہ حال ہے تو جو نسل مصطفیٰ ہے اس کا عالم کیا ہو؟ تو بندے کا پتر بننا چاہیے، فضیلتوں مننا چاہیے۔ اللہ جی گل مکائیے، ہاں تو نے سبحان اللہ کیا، اب تیرے پروگرام کا وقت آ گیا ہے مرغابی۔ فاصلہ نبی حضور علیہ السلام دوڑ پڑے، سمہ باسا تھا، یہ ہاتھ کھول دیتے، توجہ توجہ،
ہاتھ کھول دیتے فجعل حسین یمر، اس پر میں قربان. اس جملے پر اللہ کی قسم میں اگر کچھ کہتے نہ ہو. پچھلے دنوں میں بھی ایک نے بڑی بکواس میرے بارے میں فیس بک پہ کی ہے، مجھے بڑا پھر لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ میرا غم دور پتہ ہے کب ہوا. میں ساری رات کو غمگین کہا وہ لفظ پڑھ کرنا کہ یہ امام القاسمین ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. اب یہ پلندہ کرنا ہے نا کہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، اگر سنیں گے تو محب ہو جائیں گے، اور یہ سنیں نا یہی کم سی حضور پاک دے نیڑے نہ جان دینا، نیڑے نہ جان دینا، نیڑے نہ جان دینا. جی نبی پاک کو مل گیا نبی پاک دا ہو جائے گا. یہ شان حضور دیا غلامہ دی حضور دی تتبوت تصدق وچ ملنے نہ دینا. کوئی ملے تو پھر وہ طرح طرح امام القاذبین ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہم نے تو اس لیے کتابیں ہی ساتھ لانا شروع کر دی ہیں کہ جھوٹ بھی سامنے ہو جائے، سچ بھی سامنے ہو. آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے. اب اگر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم تو بھی آپ کے سامنے ان کو منع کر رہے ہیں کوئی بدنظمی نہ کرنا. کل ہم نے پسرور میں تقریر کی، ہم نے کہا تمہیں حضور کا واسطہ یار بندے دے پتر بننا، تنظیم خراب نہ کرنا. اس کے باوجود لوگوں نے ہماری گاڑی کو نقصان پہنچایا، یعنی ٹیڑھی ہو گئی. اور پھر میں بھی تکلیف میں ایک مرتبہ میں گر گیا، میری ایک ہفتہ پورا مجھے تکلیف رہی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، یہ محبت ہم نے نہیں بتایا ان لوگوں سے کرو، یہ چھوڑ دیں، یہ باطنی چکر ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. مصطفیٰ لجپال ہے، صرف حضرت زبیر نے پنکھا جلا تھا، پنکھا جنگل سے گزر رہے تھے حضور علیہ السلام. حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں کوئی چیز چک کے نا سخت جی تے گرمی بتیری سی تے حضرت زبیر بن عوام ہینج کرنا شروع ہو گئے. حضور نے اکھا کھول کے کیا زبیر کب سے جل رہے ہو؟ اے جڑی ہوا ہینج کرتے ہیں کب تو کرتا ہے؟ عرض کی سونے جدوں دا آرام فرمایا ہاں جبھی تو یہ جبریل امی ہے، یہ جبریل امی ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس سے کہہ دو کہ تم نے جو پنکھا چلایا نا تو جب قیامت کے دن جہنم کے سوارے اٹھیں گے ہم اپنے پر آگے کریں گے تیرے پاس ہم بھیجتے ہیں. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. یہ محبت میرے بچوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا، آپ میں سے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے، یقیناً ہوں گے، ہے نا. آپ کوئی سیدھے سوگے بھی جانے والے بیٹھے ہوئے، الحمدللہ شکر ہے نبی پاک دا صدقہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے. آپ پھر تو سمجھے نبی ہوں گے نا، پھر میں کیڑا جھوٹ بول رہے ہیں. امام القاسمین ہوں یا امام العاشقین ہے، اے وہ تسی فیصلہ کرے. فجعل حسین یمر مرتن ہاؤنا بکھر یہ میری طرف دیکھنا، میں ہوں یہ ترجمہ کر کے ہنج دسا کہ کسی کے پیٹ میں مرور تھے تو میں کہتا ہوں مرور کے ساتھ دست بھی ہو جائے اور دستوں کے ساتھ وہ ایسے مر جائے جیسے مرزا کا دھیانی مر. یہ اللہ جنہوں میں ان بکتینہ کو مارتا ہے لٹرینہ میں مارتا ہے. یہ دماغ میں رکھنا کس میں مارتا ہے؟ لہذا اللہ کی پناہ منگیا کرو. آخو آمین. یا اللہ ہم نے پوری موت سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، رسول اللہ کا عاشق بنا، تیرے بیت کا محب بنا، اصحاب کا محب بنا، غوث پاک اور داتا صاحب کا محب بنا، اعلیٰ حضرت بریلوی کا معتقد بنا، ہمارا خاتمہ رسول اللہ کے دیدار پر فرما. بدینوں سے ہمیں بچا، بد مذہبوں سے بچا، اور کم فطرتوں سے بچا. ہماری قول ہماری مجلس بیت کو پاک کر دے، حسین کریمین کے صدقے سے پاک فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اس حدیث کی کتاب کا ہماری دعا قبول کر. اب سنیں، اب میں حالی پڑھ دیتا تو یہ لطف نہ آتا. فجعل حسین یمر مرتن ہاؤنا ومرتن ہائے. اگلا جملہ پہلے پڑھنا ہوں. فَيُدَاهِقُهُ حَتَّى أَخَذَهُ. ہونے یہ تمہیں پتہ ہے یداہق کو سیدھا کیا ہے؟ پڑھنا میرے کلیجے کوئی ٹکڑے. داہق یداہق، داہق ہائے 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 ہائے. داہق کا یدحق کو کہتے ہیں ہنسنا، یداہق کو کہتے ہیں ہنسانا. کوئی سمجھ آئیے کیا کرنا؟ اے پھٹ پترا علی دا تھا وہ جب حضرت امام
حسین کو سرکار نے دیکھا کہ ایسے کیا ادھر میرے ہاتھ تک کیا کیا اونچا بولو ایسے کر کے نا یدافع کو حضور نے انہیں ہنسایا کیسے ہنسایا کیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کیسے ہنسایا کہا رسول اللہ نے ایسے کر کے کہا کیا کیا ایسے کیا جب تو حسین پاک وہاں چلے گئے اس نکڑ پہ چلے گئے اس گلی کی نکڑ سے ادھر سے کیا وہاں چلے گئے جب حسین وہاں گئے مصطفیٰ بھی وہاں اے امت مصطفیٰ اپنے دلوں کی توجہ ادھر رکھو جب حسین ادھر تھے تو مصطفیٰ نہیں سننا چاہتا ادھر تھے جب حسین ادھر تھے تو مصطفیٰ کدھر تھے حسین ادھر تھے تو مصطفیٰ بھی ادھر گئے جبکہ پہلے ادھر تھے پھر ادھر گئے اور جب حسین جب وہ ادھر جا چکے اور حسین ادھر آ گئے تو اب جہاں مصطفیٰ جا چکے تھے وہاں سے پھر ادھر آ گئے سمجھ لو اے نقطے سمجھو گے تو تاں گل مننی ہے اتنے مطلب معاویہ والا مسئلہ بھی حل ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے جدھر حسین تھے ادھر مصطفیٰ تھے اور ایک اور بھی سن لو ہاں پھر جدھر مصطفیٰ تھے ادھر صدیق وہ چونکہ پیچھے تھے عمر بھی پیچھے ہیں عثمان بھی پیچھے ہے جدھر حسین ادھر مصطفیٰ جدھر مصطفیٰ ادھر صحابہ نتیجہ کیا نکلا تو اگر یہ چاہتا ہے صحابی اور نبی بھی تجھ پر کرم کرے حسین کے ساتھ مل جا نبی بھی تیرے ساتھ ہے سکا ہوں ایمانداری سے وقت ضائع کیے بغیر میں نے لگایا اور میں آپ سے مجھے بڑی محبت بے پناہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اس کلمے کی قسم وہ ایک واقعہ پیش ہوا تھا نا اس میں ایک بندے سے آپ کی تھوڑی سی تیزی ہوئی تھی اور وہاں مجھے وہ جملے آپ کے یاد ہیں اپنے تیزی سے یہ کہا تھا ہم بھی عالم ہیں مجھے وہ بات یاد ہے یاد رکھنا جب آپ نے اس بندے سے یہ کہا تھا چپ اس نے کہا تھا آپ چپ رہو تو آپ نے کہا تھا ہم بھی عالم ہیں وہ مجھے جملہ یاد ہے آپ ساتھ تھے وہ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے اور یاد آتا ہے اور میں تنہائی میں بتے پنکھا جلنے والے سے کہہ دیا اور کچاوا حضور نے کچاوا گر گیا حضور کا اونٹ سے حضور نے فرمایا جیڑا میرا کچاوا سیدھا کر دے میں جنت دیتا ہوں حضرت تعالیٰ نے اٹھ کے کچاوا سیدھا کیتا حضور فرمایا جا قیامت کے ہول ناکیوں سے تجھے جبریل امین چاہے گا مجھے آپ سے واللہ مجھے محبت ہے آپ سے اللہ پاک کی قسم محبت ہے جی آخری بس اسٹاپ کا کیا معاملہ ہے یہ اللہ ان کو وہاں تک لے جائے گا جہاں کسی کو وہم و گمان نہیں پاویں اس گل نوں عرصہ لگ جائے یہ گل یاد رکھنا حضور پاک نے فرمایا سراقہ 100 اٹھاں دی لالے چچا ہیں تو میں تیرے ہاتھاں میں سونے دے کنگن دیکھنا گل آئی گئی ہو گئی گل کی تھی حضرت عمر فاروق دے سامنے حضرت عمر فاروق آن کے مدینے میں گل کی تھی حضور پاک کا وصال ہو گیا بعد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کو ایک گل وصال انہوں دا بھی ہو گیا موڑ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو ایک کیسر و کس طرح فتح ہویا مال جس ٹائم سامنے آیا حضرت نے فرمایا یہ اگر وہاں کا مال ہے تو بندوں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری حضرت امیر المومنین نے کہا 14 سال گزر گئے سن اس گل میں حضور غریب نواز 13.5-14 سال پر جنے اتنے پکے سن مدینے والے آ گیا انہوں نے کہا 14 گزرن 14 صدیاں گزرن گل وہی ہونی جڑی مصطفیٰ نے آئی انہوں نے فرمایا کٹے مالاں دے خالی کرو کٹے جدو مالاں دے خالی کیتے کہ وچوں کنگن نکل گئے نعرہ تکبیر بلند کر کے حضرت عمر فاروق نے سراقہ نے آخیا بلاؤ سراقہ نو پناؤ 14 سال تک سراقہ اور فوت بھی نہیں ہوئی وہ کیوں جاؤں
قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، کن کا رنگ دکھاتے یہ سرکار کرم کریں گے۔ میں آپ کا بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پہلوان جی سے ویسے ہی مجھے ڈر لگتا ہے، انہیں تو سنوں جی کرے پھڑ لے آپ کے اقدام کی تراب کا ایک ذرہ ہو میرے لیے، آپ کو واسطہ رسول اللہ کا تنہائی میں میرے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیا کرو۔ بہت گناہگار بہت پاپی ہوں میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے بچے بھائی کو بھی معاف کرتا ہی ہے، آپ مجھے معاف کر دیا، وہ معاف کرتے ہیں۔ مصطفیٰ